السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ایک لیکچر میں آپ نے فرمایا کہ یہ غار ہیرا کا جو سارا واقعہ ہے وہ ایک افسانہ ہے، تو پہلی وحی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ جس طرح قرآن مجید نے سورہ نجم میں بیان کر دیا اس طرح ہوئی۔ قرآن نے پہلی 2 ملاقاتوں کو خود بیان کر دیا ہے کہ پہلی مرتبہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی، کس طرح ہوئی، کیسے رسول اللہ نے ان کو دیکھا اور وہ کتنے قریب آ گئے، اپنی اصل صورت میں تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر ایک دوسری ملاقات ہوئی۔ اور مسلم کی حدیث میں خود رسول اللہ نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا دونوں مرتبہ تو زمین پر کھڑے ہوئے میں نے دیکھا ایسے، اور دیکھنے کی نوعیت کیا تھی وہ سب قرآن نے بیان کر دی۔ تو میرے نزدیک پہلی وحی کو جب قرآن مجید نے خود بیان کر دیا اور دوسری کو بھی بیان کر دیا ہے تو اس میں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہوا واقعہ، مان لیجئے غار حرائی میں ہو گیا ہوگا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے روایت میں بیان ہوا ہے، اس طرح جیسے کہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔ جیسے سورہ مدثر کے نزول کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حرا سے واپس آتے ہوئے راستے میں کہیں ہوا، وہاں بھی ہو سکتا ہے، حرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں حرا میں جگہ کے لحاظ سے ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، اصل چیز وہ تفصیلات ہیں جو وہاں بیان کی گئی، وہ قرآن مجید قبول نہیں کرتا، اور روایت پر بھی بہت سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ سورہ نجم میں پہلے دونوں دفعہ وحی کے نزول کی کیفیت پڑھے تو ایسے لگتا ہے جیسے غار حرا کے قصے کی تردید کر رہا ہے قرآن۔ آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا اس کو، سادہ ترجمہ ہی پڑھیں، یعنی وہاں اضطراب ہے، پریشانی ہے، وہاں پر یہ ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کہیں مجھے لے جایا جائے، کمبل اڑا دیا جائے، اور قرآن کہتا ہے کہ آنکھ نہیں جھپکی، پوری طرح وہی عکس کی ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ، کوئی تردد نہیں پیدا ہوا، صاف نظر آتا ہے کہ ایک ایک چیز کی وہ تردید کر رہا ہے۔ تو اس میں جگہ اصل چیز نہیں ہے، اس پورے واقعے کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ واقعہ اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ اس پر بڑا تفصیلی کام کر دیا ہے ہمارے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے، آپ ان روایات پر ان کے کام کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے مزید اطمینان ہو جائے گا۔ آخری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ پھر پہلی وحی میں کیا چیز تھی جو نازل کی گئی، تو وہ بھی میں نے اپنی تفسیر میں بیان کر دیا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ تھی، اسی کو ہونا چاہیے۔ جی، اس معاملے میں ایس کامدی ایپ میں بھی بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے۔ شہزاد سلیم صاحب کے جس آرٹیکل کا یا جس کام کا ذکر کیا کامدی صاحب نے، وہ بھی، اس کے بھی ریفرنسز ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، تو اگر آپ اس میں سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائے گا، یا پھر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی انشاءاللہ اس کو آپ کو شیئر کر دیں گے۔